اور اگر وہ اپنے وطن کے علاوہ کسی ایسے شہر میں جہاں اس کا نکاح ہوا تھا لے جانا چاہے تو امام قدوری کی عبارت سے اشارتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہی روایت مبسوط کی کتاب الطلاق میں ہے۔ مگر جامع الصغیر جو کہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ عورت کو مذکورہ حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ جس علاقے میں عقد نکاح سر انجام ہوا ہے عقد کے احکام بھی اسی جگہ واجب ہوتے ہیں، جیسے بھائی کی صورت میں جس جگہ انعقاد ہوا ہو فروخت شے کی سپرداری اسی جگہ ضروری ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ماں کے لیے بچے کو وہاں سے باہر لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دو باتیں موجود ہوں، ثانیاً یہ کہ نکاح بھی وہیں ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو سیپریٹڈ مدرز ہوتی ہیں یعنی سیپریٹڈ وائفز جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کو اس کے باپ کی اجازت کے بغیر اس شہر سے جس شہر میں ان کا نکاح ہوا تھا یا جو وہ وہاں رہ رہی ہے اس شہر سے باہر نہیں لے جا سکتی۔ یہ اس صورت میں ہے جب مسافت اتنی طویل ہو کہ صبح جا کے شام کو واپس نہیں آ جایا جا سکتا ہو۔ اگر اتنی قریبی مسافت ہے جیسے کراچی سے حیدرآباد ہو گیا، لاہور سے اسلام آباد ہو گیا کہ صبح گئے 4 گھنٹے کا سفر کر کے اور رات کو واپس اپنے گھر پہ آ کے سو گئے، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ حکم نہیں ہوگا۔ یہ حکم تب ہے جب وہ سفر اتنا طویل ہو کہ صبح جا کے شام کو واپس آنا ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد پھر نفقے کا بیان ہے۔ نفقے کے بیان میں شوہر کی ذمہ داری کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ نفقے کا ذمہ دار شوہر ہوتا ہے، اپنے بچے کی پرورش، حضانت، رضاعت، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ میری رول نمبر سلپ پر کورس کوڈ 4632 کی ڈیٹ 2 سنڈے 2021 کی ہے اور وہ بھی کوڈ بک کی ڈیٹ 13/12/22۔ سیرش پرسنل کنٹینٹ شیئر نہیں کرنا ہے آپ نے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ اپنا ذاتی کوئی چیز یہاں شیئر نہ کریں بلکہ ایسی بات کریں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، سب کے لیے قابل عمل ہو۔ ٹھیک ہے، خیال کیجیے گا اس کے معاملے میں۔ آئندہ یہ آخری کلاس ہے، اس میں اگر کوئی غلط چیز آپ نے شیئر کر دی یا کوئی بدنظمی ہو گئی تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو اپنا ذاتی جو مسئلہ ہے وہ یہاں پہ شیئر نہ کریں جب تک کہ آپ اس کی اجازت نہ لے لیں۔ ٹھیک ہے، تو نفقے کے بیان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ نان و نفقے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ باپ کی ہوتی ہے، یا بیوی ہے تو اس کے شوہر کی ہوتی ہے۔ حضرت امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی خواہ مسلمان ہو یا کافر اس کے اخراجات کا ذمہ اس کے شوہر کے ہے، بشرطے کہ اس نے خود شوہر کے گھر میں اس کے حوالے کر دیا تو اب اس کے اخراجات از قماش، لباس، پوشاک، رہائش سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے مرد کے حوالے کر دیا یعنی اپنا آپ مرد کے حوالے کر دیا تو اب اس صورت میں مرد کی ذمہ داری، اور اگر وہ ناشزہ ہے شوہر کی بات نہیں مانتی تو اس صورت میں پھر شوہر کی ذمہ داری یہ نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر شوہر کہتا ہے گھر میں رہو، گھر میں نہیں رہتی، باہر گھومتی رہتی ہے یا جاب کرتی ہے یا اپنے رشتے داروں سے ملنے چلی جاتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو اس صورت میں شوہر اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، صاحب وسعت اپنی طاقت کے مطابق نفقہ دے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہاری عورتوں کے کھانے پینے اور لباس کی ذمہ داریاں میانہ روی کے ساتھ واجب ہیں۔ نفقے کی مقدار میں عورت اور مرد میں سے کس کی حیثیت کا تعین ہوگا؟ مرد اور عورت دونوں کی حیثیت کا لحاظ ہوگا، لیکن دار و مدار مرد پر ہوگا۔ مرد کی حالت کیسی ہے؟ احناف نے بھی اس رائے کو اختیار کیا ہے، فتویٰ بھی اس پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں خوشحال ہو تو نفقہ بھی خوشحال اور آسودگی کے مطابق واجب ہوگا، اور اگر دونوں مفلوج حال اور تنگدست ہوں تو نفقہ ان کی حالت کے مطابق ہوگا۔ اگر شوہر آسودہ حال ہو اور بیوی مفلوج حال ہو تو اسے تنگدست عورتوں سے پڑھ کر مالدار عورتوں سے کمتر نفقہ ملے گا۔
औरत को कब तक नफ़क़ा मिलेगा, यानी बीवी को कब तक नफ़क़ा दिया जाएगा? अगर औरत ख़ाविन की तरफ से महर अदा करने का खुद को उसके सुपुर्द करने से रुक जाए तो भी उसे नफ़क़ा मिलेगा, इसलिए कि वो अपने हक़ की बिना पर अपने आप को रोक लेगी। यानी वो शौहर को अपने करीब आने से रोक दे। अगर शौहर उसको महर की रकम नहीं दे रहा और महर है मुअज्जल, तो बीवी के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो शौहर को अपने ऊपर ज़बरदस्ती करने से भी रोक सकती है, इससे रखने नाशिदा नहीं होगी। यानी उसके साथ सोने से इनकार कर सकती है, उसके साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात बनाने में जमा और दुखूल से इनकार कर सकती है और वो इस मामले में हक़ बजानिब ही होगी। नहीं, कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आप अपने रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट कर लें, वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर गाइडेंस मिल जाएगी बनिस्बत यहाँ अपना मसला शेयर करने के। यहाँ तो सारे मेरे जैसे मौजूद हैं, ठीक है ना, जो आपको उल्टे सीधे गलत मशवरे दे सकते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि आप अपने रीजनल ऑफिस जाएँ, जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है उस शहर के रीजनल ऑफिस में राब्ता करें। अगर नहीं जा सकती तो कांटेक्ट करें, कॉल करें और कॉल करने के बाद फिर वहाँ का जो रिसोर्स पर्सन है या वहाँ पे जो फोकल पर्सन है उनसे राब्ता करके आप अपने मामलात उनसे डिस्कस करें। यहाँ सब आपकी तरह स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अगर औरत की तरफ से सरकशी का इजहार हो तो जब तक वो मर्द की घर वापस न आ जाए तो उसे नफका नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर बीवी नाराज़ होकर अपने अम्मा अब्बा के घर चली गई शौहर की इजाज़त के बगैर, तो शौहर की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो उसको दाना नफ़का उसके माँ बाप के घर करे। माँ बाप के घर में उसके माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, शौहर के घर में शौहर की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। हाँ, अगर शौहर की मर्ज़ी से गई है तब तो शौहर उसको दे सकता है, लेकिन ज़िम्मेदारी फिर भी नहीं होगी। जी वक़ास आप क्या पूछ रहे हैं? शौहर का अपनी बीवी के नानो-नफ़क़े का ख़्याल रखना वाजिब है, तो अगर बीवी मालदार हो और शौहर की माली आमद करे तो क्या वो एहसान में आएगा या फ़र्ज़ आएगा? एहसान में आएगा, क्योंकि शरीयत ने नानो-नफ़क़े की ज़िम्मेदारी मर्द के ऊपर डाली है, बीवी के ऊपर नहीं डाली। और ऐसी बीवियाँ कहाँ मिलती हैं जो अपने शौहरों का ख़्याल करें। बीवी तो अगर कमाने वाली भी होगी तो वो अपनी कमाई अपने ऊपर खर्च करती है, शौहर के ऊपर खर्च नहीं करती। आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो मर्द होता है वो अपनी तनख्वाह अपने तमाम घर वालों के ऊपर खर्च करता है, जबकि बीवी की कमाई जो होती है वो उसके अपने मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी, कार, हवाई जहाज़, घूमना फिरना, अय्याशी करना, पार्टियों में जाना आम तौर पर इसमें होती है। तो फ़र्क हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ अमूमी मिज़ाज की। कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल होती हैं और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का एहसास करने वाली होती हैं। वो अपनी कमाई अपने शौहरों के ऊपर, अपनी औलाद के ऊपर, ना सिर्फ़ शौहर और औलाद बल्कि सास-ससुर के ऊपर भी लगा रही होती हैं। और मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ ऐसी ख़वातीन को कि जिनके शौहरों की कमाई कम है और उनकी बीवियों की कमाई ज़्यादा है, तो वो अपनी कमाई से अपना घर भी चला रही होती है। ये उनका एहसान है, ये उनका तबर्रुअ है, ये उनका हदिया है जो वो अपने घर वालों के ऊपर लगा रही होती है, ठीक है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, अमूमन इसके बरखिलाफ हुआ करता है। कम उम्र औरत का नफ़क़ा क्या है? अगर बीवी ऐसी है कि उससे तमत्तु नहीं किया जा सकता, उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, तो ऐसी सूरत में उसका नाम-ए-नफ़क़ा क्या होगा? यानी उससे मुजामियात, हमबिस्तरी, इज़दिवाजी ताल्लुक़, दुख़ूल नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सूरत में इस बच्ची का नफ़क़ा होगा या नहीं होगा? इसके हवाले से फरमाते हैं कि इसका नफ़क़ा साक़ित नहीं होगा, क्योंकि बुलूग़ लड़की के अपने अख्तियार में नहीं है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मुबाशरत का ममनू होना एक ऐसी आदत की बिना पर है जो औरत की तरफ से पेश आई है। अल्लाहु अकबर, छींकें आना शुरू हो गई अचानक।
کیونکہ جب تک بیوی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے اس وقت تک اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہوتا اور رخصتی بھی نہیں ہوگی. ہاں اگر بیوی چھوٹی ہے اور رخصت ہو کر شوہر کے ساتھ رہنے لگی ہے تو اس صورت میں اس کا نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری بن جائے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت ہے کہ اگر رخصتی نہ ہو. کم عمر شوہر کے ذمہ نفقہ ہوگا. شوہر اتنا کم عمر ہو کہ مباشرت پر قدرت ہی نہ رکھتا ہو اور بیوی بڑی عمر کی ہو تو اسے خاوند کے مال میں سے نفقہ دیا جائے گا کیونکہ بیوی اس قابل ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن شوہر اس قابل نہیں ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے. ایسی صورت میں بیوی کو نفقہ دیا جائے. صفحہ نمبر 290 پر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر بیمار ہو جائے تو اسے نفقہ دیا جائے گا کیونکہ بیماری پر اس کا اختیار نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. بیوی اور خادم کا نفقہ اس کے ذمہ ہوگا. شوہر اگر مالدار ہے تو بیوی اور بیوی کی جو نوکرانی یا کام والی یا ماسی یا خدام ہوں گے یا میڈ ہوگی تو اس کا نفقہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہوگا, بیوی کی ذمہ داری نہیں ہوگا. اگر شوہر تنگ دست ہے, غریب ہے, مستحق ہے, بیوی کا نفقہ ادا نہیں کر سکتا تو قاضی بیوی کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم اپنے شوہر کے نام پر کسی سے بھی قرض مانگ کر اپنا نفقہ نکال لو. فی الحال دونوں میں علیحدگی نہیں کی جائے گی. لیکن اگر دونوں اس بات پر علیحدگی اختیار کرنا چاہیں اور بیوی کہے کہ مجھے تو کوئی قرض دیتا ہی نہیں تو اس صورت میں قاضی بیوی کو علیحدگی دے دے گا. اور خلا بھی ہو سکتی ہے اور فسخ نکاح بھی ہو سکتا ہے. فسخ نکاح اور خلا کے لیے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ شوہر جو ہے وہ کارپورل پنش کرتا ہو یعنی ڈنڈے سے یا ہاتھا پائی کے ذریعے سے بیوی کی پٹائی لگاتا ہو, اس کو سزا دیتا ہو. دوسرے نمبر پہ بیوی عدالت میں جاتی ہے کہ شوہر علمین ہو یا مفتوح ذکر ہو. ایسی صورت میں بیوی جو ہے وہ عدالت میں جا کر قاضی کے پاس فریاد لے کر جاتی ہے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اپنے غربت قسم پرسی کی وجہ سے. تو بیوی کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس جانے کے بعد اس سے یہ کہے کہ میرا شوہر میرے اخراجات کے لیے رقم نہیں رکھتا, لہٰذا میں اس کے پاس ڈیوٹی کر رہی ہوں تو میرے نکاح فسخ کر دیا جائے اور مجھے اس کے نکاح سے آزادی دی جائے کیونکہ شوہر مجھے طلاق دینے پر تیار نہیں ہے. تو ان چار صورتوں میں بیوی اپنا نکاح فسخ بھی کرا سکتی ہے اور خلا بھی لے سکتی ہے. دونوں اختیار ہیں اس کے پاس. ساحرہ خان: سر اگر آج کل جیسے بیوی اگر جہیز میں اتنا مال لائے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو تو وہ زکوٰۃ بھی کیا شوہر ہی دے گا؟ نہیں. زکوٰۃ تو ظاہر بیوی کے اوپر آئی ہے نا, تو بیوی دے گی, شوہر کیوں دے گا؟ شوہر اگر دے دے گا تو یہ اس کا تبرع ہے, احسان ہے, ہدیہ ہے, تو شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری بیوی کی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر بیوی کہے کہ یہ سارا مال میں تمہیں دے دیتی ہوں تو شوہر کے ذمہ پہ زکوٰۃ آ جائے گی. اور اگر وہ کہے کہ نہیں یہ میں اپنے پاس ہی رکھتی ہوں, میرے جہیز کا مال ہے, اس صورت میں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نان و نفقے سے جو اس کو نان و نفقے کا خرچہ ملتا ہے اس خرچے سے زکوٰۃ کی رقم بچا کر رکھے اور سالانہ بنیادوں پر اسی میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے. عورت کے لیے نفقہ ثابت کب ہوگا؟ روکا کب جائے گا؟ شوہر کے خلاف عدالت نے فیصلہ کیا کہ وہ نفقہ ادا کرے گا اور وہ مر گیا اور کئی مہینے گزر گئے تو عورت کا نفقہ ثابت ہو جائے گا کیونکہ یہی حکم اس وقت ہے کہ جب بیوی مر جائے تو اس صورت میں بھی اس کا نفقہ ثابت ہو جائے گا. اس کے بعد سکنا یعنی رہائش کے احکامات ہیں. عورت کے لیے
مکان کی فراہمی. عورت کے شوہر پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی ایسے مقام میں ٹھہرائے جس میں شوہر کے خاندان کا کوئی فرد سکونت پذیر نہ ہو. ہاں اگر عورت خود ان کے ساتھ رہنا پسند کرے تو کوئی مذائقہ نہیں. یہاں پہ جو اصل عبارت ہے اس میں حجرہ کا لفظ ہے یا بیت کا لفظ ہے. بیت کہتے ہیں چھوٹے سے گھر کو. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کر کے بیوی کو اس کے مطابق پر الگ گھر لے جا سکتا ہے. لیکن اگر بیوی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے اپنی رضامندی سے برضا و رغبت تو اس کا ایک ایک لمحہ اور وہ خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے پیش آتی ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنا حق قربان کر دیا. اپنا حق قربان کرنے کی وجہ سے وہ ایک ایک لمحے کی وقت کی قربانی دے رہی ہوتی ہے. لہذا جتنا وقت وہ اپنے سسرال میں رہے گی وہ اس کا تبرع، اس کا احسان، اس کا ایثار اور اس کی قربانی ہے. ٹھیک ہے سر. زکوٰۃ ہر ماہ ادا کرنی چاہیے یا زکوٰۃ تو سالانہ بنیادوں پر ہوتی ہے ہما کفار. ایک سال گزر جائے گا پھر زکوٰۃ دیں گے. ایک سال گزرنے کے بعد پھر آپ اس زکوٰۃ کی رقم کو 12 سے تقسیم کر لیں گے تو ماہانہ آ جائے گی. اور اگر آپ اس کو 6 سے تقسیم کر لیں گے تو 2 ماہ کی آ جائے گی. 3 سے کر لیں گے تو 3 ماہ کی آ جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے. ایک سال گزر گیا پھر اندازہ لگائیں کہ پچھلے سال کی میری زکوٰۃ مثال کے طور پہ 12,000 روپے بنتی ہے. تو اب 12,000 بننی ہے تو آپ نے ہر مہینے 1,000 روپے نکالنے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہر 2 مہینے بعد 2,000 روپے نکالنے ہیں. آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگلے سال جو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے وہ ہم ابھی سے دے دیں. یاد رکھیے گا عبادات ایڈوانس میں نہیں ہوتی. نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج. اگر آپ نے حج کر لیا اور آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی پھر صاحب استطاعت ہو گئے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. خاندان کے ساتھ گھر میں علیحدہ کمرے کی فراہمی. اگر شوہر کا کسی دوسری بیوی سے کوئی بیٹا ہو تو وہ اسے دوسری بیوی کے ساتھ نہیں ٹھہرائے. وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنے گھر میں بیوی کو ایسے کمرے میں ٹھہرائے گا جس کا دروازہ بھی الگ ہو تو یہ بھی کافی ہے. اس لیے کہ اس سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے. چنانچہ یہاں اور وضاحت ہو گئی کہ اگر ایک لڑکا ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں اور گھر میں 5 کمرے ہیں. ایک کمرہ والدین کے پاس ہے، ایک کمرہ ایک بھائی کے پاس ہے، دوسرا کمرہ دوسرے بھائی کے پاس ہے، تیسرا کمرہ تیسرے بھائی کے پاس ہے جو کہ یہ خود ہے. اور اس صورت میں بیوی کو علیحدہ کمرہ میسر ہے جہاں وہ اپنا سامان رکھ سکے، اپنی چیزیں سنبھال کے رکھ سکے. تو اب اس کو علیحدہ گھر کے حصول کا حق حاصل نہیں ہوگا. وہ اپنے کمرے میں ہی اپنی دنیا آباد کر لے. ٹھیک ہے. غائب شخص کے بیوی بچوں کا نفقہ. ایک شخص ہے وہ طویل عرصے کے لیے اپنے گھر سے غائب ہو گیا، مفقود الخبر ہو گیا. ایسے شخص کے بیوی بچوں کا نفقہ کون ادا کرے گا؟ تو بیوی جو ہے وہ قاضی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ میرا نام و نفقہ مقرر کرو. اب قاضی جو ہے وہ تفتیش کروائے گا کہ کسی اور شخص کے ذمے اس کے شوہر کا کوئی فرض تو نہیں ہے جو اس نے ادا کرنا ہو. جب قاضی اس شخص کو حکم دے گا کہ فلاں شخص جو ہے جو غائب ہو چکا ہے اور تو نے اس کی رقم اس کو دینی ہے، اب یہ اس کے بیوی بچے ہیں، تم اس کے بیوی بچوں کو یہ رقم دے دو تاکہ یہ اپنا اخراجات پورے کر سکیں. تو غائب شخص کا نام و نفقہ ادا کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے. حضرت امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی منیبہ. سر اگر مرد کی دوسری شادی ہو تو پہلی بیوی نہ ہو لیکن بچے ہوں تو کیا بیوی کو الگ گھر دے گا؟ گھر الگ کی وضاحت یہاں کر دی نا امام قدوری میں کہ الگ گھر کا مطلب ہے الگ کمرہ. الگ کمرہ اگر دے دیا تو گویا الگ گھر کا اس کا مطالبہ اب ختم ہو گیا. لیکن اگر وہ پھر بھی الگ گھر دے دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے منیبہ کہ ایک مرد نے دوسری شادی کی اور پہلی اولاد موجود ہے تو اس صورت میں
اگر وہ بچے بھی اسی کمرے میں رہ رہے ہیں جس کمرے میں یہ شوہر اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، تب تو عورت کو یہاں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے کہ بچوں کو الگ کمرے میں رکھے اور مجھے الگ کمرے میں رکھے اور میرے ساتھ خود رہے، کیونکہ ظاہر ہے بچوں کے سامنے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے، شرم و حیا کا عنصر جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں تلذذ پوری طرح سے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ حکم لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نفقے کے تعین کے وقت کسی کو گواہ بنا دینا. حضرت امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی فیصلہ کرتے وقت عورت کی طرف سے ایک ضامن یعنی گواہ لے گا تاکہ غائب شخص کے مال کی بھی نگہداشت ہو سکے، اس لیے کہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مرد سے پیشگی نفقہ دے چکی ہوتی ہے جب مرد نے اسے طلاق دے دی ہوتی ہے اور اس کی عدت بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے. ایسی صورت میں قاضی اس عورت سے کہے گا کہ تم اپنے نکاح کی موجودگی پر ایک گواہ دو تاکہ ہمیں اس کا اندازہ ہو سکے. یہ تو پہلے کی بات تھی جب ریکارڈ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے مرتب نہیں کیا جاتا تھا. آج کل پاکستان کے اندر جو ہے وہ نادرہ سے ریکارڈ نکلوایا جا سکتا ہے، کیونکہ نکاح کا بھی اور طلاق کا بھی اندراج نادرہ کے ریکارڈ میں کیا جاتا ہے، بچوں کی پیدائش کا بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ریکارڈ مینٹین کرنے کی وجہ سے گواہ مانگے یا نہ مانگے نادرہ سے ریکارڈ ضرور مانگا جا سکتا ہے. وقاص احمد کچھ پوچھ رہے ہیں سر، بعض خواتین کے پاس زیور کافی مالیت کا ہوتا ہے اور اس پہ کئی سال گزرتے رہتے ہیں، اور اگر ان کی مالی طور پہ حالت آسودہ بھی نہ ہو اور انہوں نے بطور سیونگ رکھا ہو تو زیور کے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جی. جو بھی زیور ہوتا ہے سونے یا چاندی کا اگر ہوگا، ہیرے جواہرات کا نہیں، سونے چاندی کا جو زیور ہوتا ہے اس کے اوپر اگر وہ قابل زکوٰۃ رقم کو پہنچ گیا ہے تو اس کے اوپر 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ضروری ہے، جو کہ 2.5% بنتا ہے فیصد کے حساب سے. تو زیورات جو ہے ان کی ایک دفعہ مالیت نکلوا کے رکھ لی جائے کہ یہ اتنے کیرٹ کے اتنے تولے ہیں یا اتنے گرام ہیں، 10 گرام ہے مثال کے طور پہ، 100 گرام ہے، 200 گرام ہے. اس گرام کی قیمت سالانہ بنیادوں پر دیکھیں کہ اس مثال کے طور پہ 10 گرام کی مالیت آج کل ہے 1 لاکھ کے آس پاس ہے. پچھلے سال یہ 90 کے ہزار کے آس پاس تھی، اس سے پچھلے سال 80,000 کے آس پاس تھی، اس سے پچھلے سال جو ہے یہ کوئی 70-75 کے آس پاس تھی. تو اب جتنے پچھلے سال ہے نیٹ پر آپ تلاش کریں گے نا کہ واٹ واز دا اماؤنٹ آف 10 گرام گولڈ ان پاکستان ان دا ایئر آف ڈیش ڈیش 2017-2014، تو وہ آپ کو گوگل بتا دے گا کہ 2017 میں 10 گرام سونے کی مالیت کیا تھی اور 2018 میں کیا تھی. ایون 2010 کا بھی آ جائے گا، 2008 کا بھی آ جائے گا، 5 کا بھی آ جائے گا. تو یہ سارے معاملات جو وہ آ جاتے ہیں. اب میری والدہ اور میرے والد کا جو نکاح ہوا تھا وہ ہوا تھا 1985 میں، 1985 میں. تو ہم نے اس وقت کی مالیت بھی نکالی تھی اور اس وقت کی مالیت بھی آ گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری بہن کا نکاح ہونے والا تھا، تو اب ہماری ایک ہی بہن ہے ماشاء اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، زندگی دے، خوشیاں دے. تو جب اس کے نکاح کا وقت آیا تو ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ مہر مثل کے طور پر جو ہماری والدہ کا مہر ہے وہی ہم نے اپنی بہن کا بھی رکھنا ہے. تو ہمارے جو بہنوئی صاحب تھے انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا. تو ہم نے جو ہے وہ والدہ کا جو مہر تھا سونے کی صورت میں تھا، اس سونے کی مالیت کے حساب سے جو ہے ہم نے آج کی مالیت نکالی. تو وہ مالیت تلاش کرنے کے لیے ہم نے 1985 میں جو گولڈ کی قیمت پاکستان کے اندر تھی وہ نکلوائی، اور وہ نکلوانے کے بعد پھر اپنے بہنوئی کو بتا دیا کہ بھئی اس وقت گولڈ اتنے کا تھا اور آج کل گولڈ اتنے کا ہے، تو مالیت اتنی ہونی چاہیے یا اتنا گولڈ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ماشاءاللہ سے تسلیم کر لیا اور اس طرح سے ہماری بہن کا نکاح خوش اسلوبی کے ساتھ ہو گیا. تو آپ زکوٰۃ کی رقم نکلوانے کے لیے زیور کی مالیت نکلوا کے رکھیں اور جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے ہر ایک سال کا اماؤنٹ دیکھتے چلے جائیں. جو اماؤنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کو سیدھا کیلکولیٹر پر ٹائپ کر کے وہاں سے 40 سے تقسیم کرنے، جو جواب آئے وہ زکوٰۃ میں رقم نکالنی ضروری ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ آسان سا طریقہ ہے بالکل. حدیث مبارکہ میں ہمیں فیصد کے حساب سے نہیں بلکہ حصوں کے حساب سے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور حصوں کے حساب سے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 40واں حصہ اللہ کے راستے میں قابل زکوٰۃ اموال کا دیا جاتا ہے، جبکہ
فیصد کے حساب سے نکالنا چاہیں تو 2.5% ہوتا ہے 2.5%. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر طلاق کی صورت میں احکام نفقہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 300 پر موجود ہیں، اور اس کو ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. دوران عدت بیوی کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ طلاق رجعی اور طلاق بائن دونوں کی صورت میں نفقہ اور سکنا یعنی رہائش شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کے علاوہ عدت میں نفقے کی حیثیت کیا ہوگی؟ بیوی کے لیے عدت کے دوران نفقہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر شوہر دے دے تو یہ اس کا تبرع اور احسان ہوگا. چنانچہ ہر وہ تفریق جس کا سبب عورت کی جانب سے ارتکاب جرم ہو، مثلا وہ مرتد ہو جائے یا شہوت کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دے جو کہ شوہر کے حقوق کی حق تلفی میں سے آتی ہو، مثال کے طور پہ کسی غیر کا بوسہ لے لے، تو ایسی صورت میں اب اس کی وہ نفقے کی حقدار نہیں رہے گی. یہ مسئلہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 301 پر موجود ہے. اچھا، ہما غفار پوچھ رہی ہے اگر سونا نہیں ہے کسی کے پاس تو بھی زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ سونا نہیں ہے، چاندی ہے، اور چاندی قابل زکوٰۃ مقدار تک پہنچ جاتی ہے جو کہ غالباً 50-55 ہزار روپے ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اگر کیش ہو جو کہ ضرورت سے زائد ہو تب بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کیش کے اوپر بھی 1 سال گزر جائے، سونے پر بھی 1 سال گزر جائے، چاندی پر بھی 1 سال گزر جائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو زکوٰۃ 1 سال کے گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے، اس سے پہلے واجب نہیں ہوتی. جی، تو یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد بچوں کے نفقے کے حوالے سے آ گئی بات. آپ کی کتاب کے ساتھ جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو یہ نفقہ باپ کی ذمہ داری سے ہٹ جائے گا. دودھ پلانے کی جو اجرت ہے وہ باپ ادا کرے گا. بیوی کو یہ اجرت تب دی جائے گی جبکہ وہ عدت کے دن گزار رہی ہو تب، اور اس کا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ ختم ہو گیا ہو. اللہ اکبر. والدین اور اجداد وغیرہ کا نفقہ. والدین کا نفقہ کیا ہوگا؟ مرد پر واجب ہے کہ اپنے والدین، دادا دادیاں اگر ضرورت مند ہو تو وہ انہیں نفقہ دے، خواہ وہ دینی لحاظ سے اس سے اختلافی رکھنے والے ہوں، یعنی وہ غیر مسلم بھی ہوں، تو اس صورت میں بھی ان کے نفقہ کی ادائیگی اس اولاد کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کے متعلق یہ حکم ہے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا. رہے اجداد اور جداد تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی حیثیت باپوں اور ماؤں کی جیسی ہی ہے، اس لیے کہ باپ کی غیر موجودگی میں دادا ہی باپ کا قائم مقام بنتا ہے، لہذا نفقہ میں وہ بھی حقدار ہے کہ اس کو نفقہ دیا جائے. امام قدوری رحمہ اللہ نے فقر یعنی ضرورت مندی کی شرط رکھی ہے، اگر وہ خوشحال ہوں گے تو اولاد پر ان کے نفقے کا حکم نہیں ہے. بہن بھائیوں کا کیا حکم ہے؟ بہن بھائیوں کے لیے آگے آ رہا ہے کہ جو رشتہ دار ہوں گے اگرچہ غیر مسلم ہوں، ان کے اوپر کسی عیسائی مرد پر اس کے مسلمان بھائی کا نفقہ ضروری نہیں، اسی طرح کسی مسلمان پر اس کے نصرانی بھائی کا نفقہ لازم نہیں ہے. بھائی کا نفقہ بھی ہوگا اگر وہ ضرورت مند ہو تب. ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کے نفقے کے حوالے سے یہ بات ہے. معذوروں کا نفقہ بھی ہوگا جو ذی رحم محرم ہو، یعنی ذی رحم محرم سے مراد بھائی ہی ہیں. جو ذی رحم محرم ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا نفقہ بھی واجب ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ وہ کم عمر ہو، محتاج ہوں، اور اگر بہن ہو، عورت ہو تو وہ بھی محتاج ہو، پھر بالغ مرد ہو اور محتاج ہو یا اندھا ہو. اس کے لیے قرابت یعنی قرابت قربیہ میں صلہ رحمی ضروری ہے، وہ والی رشتہ دار وہ اور دور والی رشتہ داری میں ضروری نہیں. یعنی ذی رحم محرم کا مطلب ہوتا ہے ایک رحم سے جو نکلے ہوئے ہوں، یعنی ایک ماں کی اولاد.
اچھا، بالغ بچوں کا جو نفقہ ہوگا پھر اس میں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ماں کی ذمہ داری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ بالغ بچوں کا نفقہ یہ ہے کہ اپنی بالغہ بیٹی اور منجلے بالغ بیٹے کا نفقہ والدین پر اس طرح سے واجب ہوگا کہ دو حصے باپ ادا کرے گا اور ایک حصہ ماں ادا کرے گی، اس لیے کہ انہیں میراث بھی اسی نسبت سے ملا کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ خود غریب ہے تو ایسی صورت میں رشتہ داروں کا نفقہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتا۔ غائب کے مال میں سے بذریعہ عدالت نفقے کا تعین کیا جائے گا، یہ پہلے بتا دیا گیا۔ گزرے ہوئے وقت کا نفقہ، اگر قاضی نے ایک شخص کے اوپر اس کے متعلقہ افراد کا نفقہ لازم کر دیا اور اس نے ادا نہیں کیا تو اس مدت کا نفقہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کا نفقہ ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس عرصے میں وہ نہیں اس نے دیا تو ان کی حاجت تو پوری ہوتی رہی، لہذا وہ بعد میں اس کے حقدار نہیں بنیں گے۔ اسی طرح سے امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قاضی اس کی ذمہ داری پر قرض لینے کا فیصلہ کر لے تو گزشتہ مدت کا نفقہ بھی ساقط نہ ہوگا، اس لیے کہ عدالتی ولایت ایک علم ہوتی ہے، گویا عدالت کا فیصلہ دینا ایسا ہے جیسے کہ غائب خود اجازت دے دے کہ اس کی ذمہ داری پر قرض لے لو، لہٰذا یہ قرض اس کے ذمے سے سمجھا جائے گا اور ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر آ کر آپ کی کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ علی نعمتہ تتم الصالحات۔ اچھا، منیبہ کچھ پوچھ رہی ہیں سر، اگر مرد رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے تو یہ کون سی طلاق واقع ہوگی، رجعی یا بائنہ یا مغلظہ، اور اگر رجعی طلاق ہے تو رجوع کا کیا حکم ہے؟ یہ بائنہ ہوگی، کیونکہ اس نے رخصتی سے پہلے ہی دے دی، اور اس صورت میں مہر کا تعین اگر ہو چکا ہے تو نصف مہر دیا جائے گا، اور اگر مہر کا تعین نہیں ہوا تو بیوی کو متعہ ملے گا، یعنی 3 کپڑے کے حصے ملیں گے۔ ایک کپڑا اس کا دوپٹہ ہوگا، دوسرا اس کا سینہ بن ہوگا، اور تیسرا اس کے جسم کو ڈھانپنے والا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 کپڑے جو ہے وہ منقول ہیں، متاع کی صورت میں دیے جائیں گے۔ 3 کپڑے کا مطلب 3 جوڑے نہیں ہیں، 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اب جو ہے وہ کلاس ختم ہو چکی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ہماری لائٹ بھی چلی گئی ہے، لیپ ٹاپ اپنے بیک اپ پر چل رہا ہے، کسی بھی وقت یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، بہت اچھا وقت آپ کے ساتھ رہا، اور جزاک اللہ خیر عبد الرزاق۔ اور آپ لوگوں کو جو بات اچھی لگی ہو اس پر جو ہے میرے حق میں دعا کیجیے گا، اور جو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی میں معذرت خواہ ہوں کھلے دل کے ساتھ، آپ خالصتاً لوجہ اللہ مجھے اس کے حوالے سے معاف فرما دیجیے گا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کتاب کو اس مختصر سے وقت کے اندر سمجھنے اور سمجھانے کی، لیکن ظاہر ہے انسان ہے، غلطی کا امکان موجود رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ 6 دن 6 گھنٹے گزار کے بہت اچھا لگا، اور آپ لوگوں نے بہت اچھے سے جو ہے وہ اپنی موجودگی کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہمارا بھی ہو، آمین آمین۔ اور یہ کہ انشاءاللہ العزیز اس تعلق کو قائم رکھیں گے۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ورکشاپ ہے، آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو جو ہے سن کے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو وہ آپ تک پہنچ سکے۔